بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، آج لاہور سے مختلف اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، لگتا ہے کہ ملک میں بڑا کھیل شروع ہو چکا ہے اور خان کے ساتھی خان کی ہی پیٹھ پر چھرا گھونپ رہے ہیں۔ اہم اداروں نے کیوں وزیر اعظم عمران خان کو غیر ملکی ٹی ویوں کو انٹرویو دینے سے روک دیا؟ الیکشن کمیشن اور حکومت کی لڑائی کا انجام کیا ہوگا؟ دونوں صورتوں میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ 18ویں ترمیم کے لیے کون ملکی سیاسی جماعتوں کو لڑا رہا ہے اور اس کے پردہ پردہ، جبکہ چیئرمین نئے اپوزیشن کی لیڈر کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہو سکتا، وزیر اعظم خان کو ٹکراؤ کی پالیسی کی طرف لے جا رہا ہے۔ کون سے وزیر الیکشن کمیشن کے ساتھ پھڈے میں وزیر اعظم حکومت کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں؟ ان تمام صورتحال پر آپ سے کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ ملکی محاذ پر وزیر اعظم خان صاحب کے لیے سب اچھا نہیں جا رہا۔ ایک طرف اپوزیشن کرپشن میں ملوث ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اربوں روپے کی، اور سب کے کیس چل رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کو مس گائیڈ کر کے ہر حکومت میں وزیر رہنے والے اور چند بیوروکریٹ سابق حکومت کے مخبر عمران خان کی مشکلات کو خطرات تک لے جا رہے ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے سب اچھا نہیں جا رہا، جہاں ایک کے بعد ایک اعلیٰ مشیر اور وزیر کو کہیں کرپشن، کہیں نااہلی اور مختلف وجوہات سے فارغ کرنا پڑے۔ بیوروکریسی کے پنجاب میں کرپشن کے انبار لگ چکے ہیں۔ ایک اہم ترین حکومتی شخصیت کے بارے میں نیب 3 انکوائریاں اٹھا کے شروع کر چکی ہے لیکن ختم نہیں کی۔ کیا اس کے خاندان سمیت کوئی بڑا واقعہ ہوگا؟ کہا جا رہا ہے کہ اہم ترین نیب کے ذرائع کے مطابق پنجاب میں بڑی گرفتاریاں ہوں گی، لیکن اس کے لیے بعض طاقتور حلقوں نے انہیں مناسب وقت کے انتظار کا کہا ہے۔ وزیر اعظم کے قریبی ساتھی کبھی کرپشن کبھی اور سنگین الزامات میں آ رہے ہیں۔ اس وقت حکومت کے خلاف 12 بڑے سکینڈل کم و بیشتر آ چکے ہیں، لیکن ایک سکینڈل بھی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نہیں، لیکن اس کی ٹیم ان میں خاصی ملوث ہے، اور اس کے شواہد ان کے قریب رہنے والے پنجاب اور بیوروکریسی نے نواز شریف، شہباز شریف، مریم اور حمزہ سب کو پہنچا دیا نون لیگ کی قیادت کو، لیکن عمران خان سب سمجھ نہیں پا رہے۔ جو سکینڈل عمران خان کے ان 3 سالوں میں ہیں، چینی آٹا، ادویات، پٹرول، LNG، مالن جپا، پشاور BRTP رنگ روڈ، اور یہاں تک کہ پنڈی رنگ روڈ سے، اور کبھی لاہور میں قبضہ گروپ کی سرپرستی کرنے والے سلیپنگ پارٹنر بھی اس میں شامل ہے، اور نیب نے ان کے بارے میں اچھی خاصی تیاری کر رکھی ہے۔ خان صاحب اب تک تقریباً 10 سے زائد مشیر کو فارغ کروا چکے ہیں۔ ان میں زلفی بخاری، تابش گوہر، فردوس عاشق، عوان، عاصم سلیم، باجوہ ندیم، بابر وقار، سلیم ظفر، مرزا ندیم افضل ثانی، یہاں تک کہ اپنے قریبی ساتھی جہانگیر ترین بھی شامل ہیں، جبکہ جہانگیر ترین کو اور وزیر اعظم عمران خان کو لڑائی کرانے میں انہی کے قریبی ساتھی جو اس وقت سینیٹر بنے ہیں، غالباً نیازی سمتھنگ نام ہے، کہا کہ ان کا بھی ایک رول ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جس قدر محنت کر رہے ہیں، اور ٹیم اچھی ہوتی تو بہت بہتر نتائج آتے، اور انہوں نے زیادہ لوگوں کو ایسے چنا جنہوں نے کبھی کونسلر کا بھی الیکشن نہیں لڑا تھا۔ وہ وزیر اعظم کی بارے میں پیدا ہونے والی مشکلات کو خطرات کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اب اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ حکومت کے کچھ لوگ جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیے تھے، وہ لندن میں میاں نواز شریف کو ملنے کے لیے رابطے کر رہے ہیں۔ ایک طرف ناظرین، پیپلز پارٹی کی ساری اپوزیشن جماعتیں نواز شریف کے خلاف کرپشن کے کیس، اور سزا یافتہ وہ تو مجرم ہے، یاد رکھے، مریم صاحب مجرم ہے، شہباز شریف کے خلاف نیب میں کیس، حمزہ شہباز، احسن اقبال، خواجہ آصف، شاہد حقان عباسی، آصف علی زرداری، فریال تالپور، خورشید شاہ، ساری اپوزیشن کو کرپشن میں ملوث مبینہ کرپشن کے الزامات میں گرفتار کیا ہے، اور ان میں حقیقتیں بھی ہوں گی، کیونکہ یہ الزام کرپشن کا نون لیگ پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی نون لیگ پہ لگاتی ہے، اس میں ہاں بری الذمہ ہے، لیکن اس حکومت میں بھی کرپشن کے جھنڈے کم نہیں گاڑے۔ لیکن ایک اچھی بات ہے، ان کرپشن، بڑھتی ہوئی کرپشن میں کسی ایک نے بھی وزیر اعظم عمران خان کی ذات پر کرپشن کا الزام نہیں لگایا، نہ ہی کوئی اس قسم کی بات سامنے آئی ہے۔ اگر آئے گی تو آپ بتائیں گے، بلکہ
ہاں وزیر اعظم کے قریبی ترین لوگ اور پنجاب کی اہم ترین شخصیت کے بارے میں کوئی کرپشن کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں اور اس کو طاقتور حلقے اہم وقت پر استعمال کریں گے۔ ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے، اندر کی خبر کچھ ایسے بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو دیا تھا وہ بھی بعض ٹکٹیں لے رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کے قریب چند ایسے لوگوں نے خسار بنا لیا ہے کہ وزیر اعظم کو سب اچھا کی رپورٹیں دے کے اداروں کے ساتھ جان کے ٹکراؤ کی پالیسی کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم مشکلات کا شکار رہے۔ ایک طرف مہنگائی نے دنیا کا لوگوں کا جینا مشکل کر دی ہے، بجلی کی قیمت پھر بڑھ رہی ہے، پٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، آئے کا آمدنی روٹی کی وقت نہیں آ رہا۔ مہنگائی اور بے روزگاری پر قابو کرنے کی بجائے مفاد فصلی بٹیرے جو حکومت کے ساتھ آئے ہیں، عمران خان کے ساتھ نہیں آئے، وہ عمران خان صاحب کو ہر ایک کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی دے رہا ہے۔ پہلے کہا تھا میڈیا اتھارٹی بنائیں گے، پھر الیکشن کمیشن سے لڑائی، اب جو چیئرمین ہے وہ کر ہی نہیں سکتے، آئین کے مطابق انہیں اپوزیشن سے لیڈر سے لینی ہوگی یا انہیں ترمیم کریں۔ ٹکراؤ کے لیے کیا فصلی بٹیرے، وزیر اعظم کو الیکشن میں ایک درخت سے اڑ کے دوسرے درخت پر جانے والے عمران خان کے لیے جاتے جاتے کوئی کھائی کھودنے چاہ رہے ہیں۔ یہ اب وزیر اعظم عمران خان کو سوچنا ہوگا یا ان کی سنسیئر ٹیم کو۔ ناظرین دوسری طرف یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اب ایک نواز شریف کو ایسا لگ رہا ہے جو کہ کرپشن میں ملوث ہے، سزا یافتہ ہیں بیرونی طاقتوں کی وجہ سے، کہ یہ بہتر وقت ہے۔ نون لیگ کا یہ دعویٰ ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سزا یافتہ دسمبر یا جنوری میں واپس آ جائے، کیونکہ پاکستان میں آ کے وہ آگے مزید پابندیاں لگنے والی ہیں، کیونکہ امریکہ کو عمران خان نے ایبسولوٹلی نال کیا ہے۔ بار سپر طاقتیں پاکستان اور خصوصاً عمران خان کے خوددار فیصلے پر خلاف ہے، لیکن اس کو نواز شریف ٹوسٹ کر کے حکومت اور ملک کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، اور جنوری اور دسمبر میں ان پہ آنے کی اطلاعیں ہو رہی ہیں، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ بہادر اپنے ساتھی ملکوں کے ساتھ پاکستان پر مختلف پابندیاں لگوانے کا خدشہ ہے، اور اس حالات کو اپوزیشن اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گی، کیونکہ الیکشن اپوزیشن پہ کرپشن کے الزامات اب سزاؤں کے نتیجے کی طرف ہے۔ دوسری طرف ناظرین وزیر اعظم پاکستان کو ان کے نادان دوستوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ لڑوا دیا ہے، اور یہ سکیم بنائی ہے کہ روزانہ 5-6 وزیر الیکشن کمیشن کے خلاف پریس کانفرنس کریں گے، الیکشن کمیشن نوٹس دے گا۔ آئینی اداروں سے ٹکراؤ کسی بھی حکومت کا کبھی بھی سیاست اور سیاستدانوں کے مفاد میں نہیں رہتا اور حکومت کے مفاد میں نہیں رہتا، لیکن کچھ وزیر اعظم کے فصلی لٹیرے جو ہر موسم میں اقتدار کی ٹہنی پر بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ وزیر اعظم کو الیکشن کمیشن سے لڑا رہے ہیں، چیئرمین نیب کی غیر قانونی تعیناتی کرنے کی ترکیب دے رہے ہیں۔ چیئرمین نیب کی بھی شہرت اچھی نہیں ہے، انہیں سابق وزیر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے لگایا تھا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے ایک اچھا کام کیا، ایبسولوٹلی ناٹ، غیر ملکی پابندیاں آنی، اور اس سے اپوزیشن بڑی انویسٹمنٹ کر کے عمران خان کے قریبی لوگ جو پیسے لے کے ادھر ادھر ہوتے ہیں انہیں لے کے عمران خان کے لیے مشکلات کی بجائے خطرہ بنیں گے۔ اب عمران خان کو سوچنا ہے کہ انہوں نے حکمت عملی سے اپوزیشن کی کرپشن کا خاتمہ بھی کرنا ہے، مہنگائی اور بے روزگاری پر کنٹرول کرنا ہے، یا ہر روز ٹی وی پر آ کے بولنے والے جو وزیر اعظم کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں ان کے لیے اپنی حکومت کو داؤ پہ لگانا ہے۔ دوسری طرف 18ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے بعض طاقتیں اپنا کھیل کھیل رہی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن اس دراہے پر آ جائے کہ دیوار بند ہو جائے اور ہم اپنا کھیل شروع کر سکیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ 3 حکومتوں کو ختم کر کے ایک آنیسٹ وزیر اعظم آیا، لیکن اس کے لیے عجیب و غریب طریقے سے سازشوں کے جال بنے گئے۔ پہلے اپنے مخبر اس کی جماعت میں شامل کیے گئے، اس سے افسر تعینات کیے گئے، اب ان کے لیے ایسے فیصلے کروائے جا رہے ہیں جو غیر آئینی ہیں۔ ملک کی ایک طاقتور شخصیت نے وزیر اعظم عمران خان کو یہاں تک پیغام بھیجنا پڑا کہ آپ غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دینے سے گریز کریں، اور خصوصاً امریکہ کے ٹاپک پر گفتگو سے گریز کریں اور زیادہ سخت الفاظ نہ کریں، کیونکہ آپ کا کہنا وزیر اعظم پاکستان کا کہنا ہوگا۔ ناظرین اب الیکشن کمیشن اور حکومت آپ نے سامنے دست و گریبان ہو چکے ہیں، سنگین ترین الزامات لگ رہے ہیں، کرپشن سے لے کے الیکشن جلاؤ تک۔
کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ رات طاقتور حلقے بیچ میں آئے اور انہوں نے کہا خبردار ایک اصلاحاتی کمیٹی بناؤ اور ختم کرو، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کو یہ یقین ان کے لوگوں نے کرا دیا کہ اپوزیشن الیکشن کمیشن ان کے فارن فنڈنگ کیس، چند وزراء اور ڈسکا کیس میں موجودہ حکومت کے خلاف فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، جس پر چند نادان وزیر اعظم کے وزیر اور بیوروکریٹس آئینی ادارے کے ساتھ وزیر اعظم کو کھڑا کر دیا۔ ماضی میں جس نے بھی آئینی اداروں سے جنگ کی، جس حکومت نے بھی ان کا نقصان ہوا، حکومت اور اپوزیشن دونوں لڑیں گے تو آئینی ادارے تیسری طاقت فائدہ اٹھائے گی، لیکن وزیر اعظم کی مرضی ہے کہ وہ اپنے نادان دوستوں کے تحت آ کے آئینی اداروں سے لڑتے ہیں یا حکمت عملی سے ان سے بچ کے قانونی دائرے میں 2 سال پورے کر کے مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ کر کے ملک کے لیے بہتری کی طرف اور اپنی پارٹی کے لیے بہتری کی طرف ناظرین پریس کانفرنس کریں گے، بلکہ 25 کے وزیر محاذ کھول رہے ہیں۔ ناظرین وزیر اعظم نے بعض حلقوں کو سمجھایا ہے کہ وہ اب الیکشن کی خود تیاری میں ہیں، لیکن کرپشن کا ایکسپوز کر کے چھوڑیں گے۔ ساتھ ہی سب یہ بات بھی طے ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے طاقتور حلقوں نے اپنا کھیل شروع کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نئے چیئرمین نیب کے لیے اپنے آپ ریٹائرڈ جج یا بیوروکریٹ لائیں گے۔ دوسری طرف آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف ایک ہو کے موجودہ وزیر اعظم سے جان چھڑانے کے لیے ہر ممکن پیسوں اور طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن ناظرین کہا جا رہا ہے پنجاب کی ایک سیاسی شخصیت کے خلاف نیب کے پاس ناقابل تردید شواہد ہے، ان کے اور ان کے قریبی لوگوں کی گرفتاری جیسے ہی حکومت تبدیل ہوتی ہے گرفتار کر لیا جائے گا، اور یہ اسکینڈل کروڑوں نہیں اربوں تک جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے موجودہ حکومت میں پرکششوں پہ تعینات افسران نے مسلم لیگ نون کی قیادت سے قریبی رابطے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے کچھ لوگ سر سے لے کے کرپشن تک، پاؤں تک کرپشن میں ملوث ہے، اس لیے وہ اس حکومت کے خاتمے کے لیے انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، طریقے بھی کر رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم کے پرانے ساتھی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، جو وزیر اعظم کے ساتھ کرپشن کا ختم کرنے آئے تھے، انہوں نے بھی وزیر اعظم کو مشورہ دیا ہے کہ آپ فصلی بٹیرے جو ہر حکومت میں وزیر رہنے والے ہیں ان سے اوائڈ کریں، یہ حکومت کے لیے اور عمران خان کی ساکھ کو متاثر کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا وہ بہت جلد پرانے ساتھیوں کے ساتھ اعلیٰ سطحی اجلاس بلائیں گے، اور ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ آئینی اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی سے اجتناب کریں اور اصل فوکس پچھلے اب 2 سال مہنگائی کے خاتمے، کرپشن کے خاتمے، بے روزگاری کے خاتمے اور روزگار دینے پر لگائے۔ اپوزیشن ماضی میں 3 سال ان کی حکومت گرانے کی ناکام کوششیں کر چکی ہے، اب گیند وزیر اعظم کے کورٹ میں ہے کہ کیا وہ بہتری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کو کرنا ہوگا۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں، کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ پاکستان زندہ باد۔